पाकिस्तान की पहलगाम वाक़ये की तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, भारत ने बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी की। पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। PMA काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। मुसल्लह फौज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। पहलगाम वाक़ये की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक तहकीकात करे, भरपूर ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म है। वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तखरीबकारी की कोशिशें की गई। गुज़िश्ता 3 दिनों में 7 IED धमाकों की कोशिश नाकाम बनाई। BLA और रॉ एक ही है। जाफर एक्सप्रेस हमले की भी गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार है। पानी का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी से? पानी का क्या ताल्लुक है कश्मीर के मसले से? बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। दुनिया भर में हम इनको आगाह करेंगे। इस पॉइंट पे भारत बैकफुट पे होंगे। दहशतगर्दी से मुताल्लिक भारत का केस कमजोर। पानी रोकना जारहाना इकदाम है। इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम सवाल ये है में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगें हो चुकी हैं, लेकिन कभी पानी रोकने की बात नहीं हुई। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम के जवाब में दुरुस्त फैसले लिए। हम इस मामले में हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करते हैं। शिमला हो या सिंतास मुआहिदा बरकरार रहना चाहिए। दोनों मुल्कों में बातचीत से मसाइल हल करने की सलाहियत है। सिंतास मुआहिदे के मुताबिक जो दरिया हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। भारत ने खुद को बेनकाब कर दिया है। उनका टारगेट मासूम पाकिस्तानी है। माजी की तरह शायद इंडिया इसको एस्केलेट करे। मैं उनको यही कह रहा हूं, हर एक से, दे बेटर नॉट। अगर वो करेंगे, वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड वेरी बैडली एंड इन अ मोर स्ट्रॉन्गर वे। भारत के लिए बेहतर होगा कि कोई पंगा ना ले। किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। माजी में भारत ने जो कुछ किया, तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। हालात ऐसे बन गए कि ढाका का दौरा मुलतवी कर दिया। फैसला किया है, कौमी हमीयत और इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के हुकूमती नुमाइंदों से राब्ता हुआ है। खारजा के महाज पर पहलगाम वाक़ये के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। पहलगाम वाक़ये के 10 मिनट बाद FIR प्री प्लान नहीं तो क्या है? इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकातें। तुर्की, मिस्र और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात वाज़ेह कर दी है, एज एक्ट ऑफ वार लिया जाएगा कि अगर उन्होंने पानी को उन्होंने रोका तो उस एक्ट को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। वहाँ पे कोई डैम बनाता है, वो तो बात वाज़ेह कर दी है पाकिस्तान ने कि वो बनने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो फिर एक्ट ऑफ वॉर होगा। पाकिस्तान ऐसे एक्ट ऑफ वॉर को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। भारत के अपने 3 दरियाओं का पानी चीन से आ रहा है। भारत का भी पानी बंद हो सकता है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है और पाकिस्तान की मदद के लिए हमारे साथ खड़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाना मोदी की फितरत है। सिंतास मुआहिदा खत्म करने से वाज़ेह हो गया है। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती कभी भी नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज को अच्छी तरह जानता है। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 4 खारजी हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए लांस नायक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 8 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। खारजियों को ठिकाने लगाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया।
وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں رابطہ. شہباز شریف کا دھماکے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو بھارت کے اشتعال انگیزیوں پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. ایرانی صدر نے سانحہ بندر عباس پر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. شہباز شریف کو دورہ تہران کی دعوت بھی دی. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا. بھارتی سیاستدانوں، ہندو مذہبی رہنماؤں اور صحافیوں نے پہلگام حملہ مشکوک قرار دے دیا. سوامی مکتیشور آنند نے کہا، کوئی لڑا ہی نہیں، کسی نے روکنے کی کوشش ہی نہ کی. اتنی جلدی کیسے پتا چلا دہشت گرد پاکستان سے آئے؟ عام آدمی پارٹی کے رہنما نے سوال اٹھائے. چپے چپے پر بھارتی فوج تعینات ہے. کہہ رہے ہیں دہشت گرد آئے، گولیاں چلائیں اور بھاگ گئے. کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا؟ صحافیوں اور سابق فوجیوں نے بھارتی انٹیلیجنس ناکامی پر بھی سوال اٹھا دیے. وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارا مایا کہتے ہیں، پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جنگ کے بجائے کشمیر میں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. بھارتی ٹی وی چینلز کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا. صحافیوں کے مارچ پر بھارتی میڈیا کی جھوٹی کہانی بے نقاب. پی ایف یو جے نے ایک اخبار کے خلاف مقدمے پر 16 اپریل کو اسلام آباد سے مظفر آباد تک مارچ کیا تھا. ایف آئی آر معطل ہونے پر مارچ ختم ہو گیا تھا. بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. پی ایف یو جے کی بھارتی میڈیا کے منفی رویے کی مذمت. صدر افضل بٹ نے کہا، پاکستان کا ہر صحافی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے. مودی سرکار کے جنگی جنون اور کشمیریوں سے نفرت سے متعلق دنیا واقف ہے. are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. دو قومی نظریے پر مودی کے گودی کا مزاح کا خیز پروپیگنڈا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو قومی نظریے کی بات کی اور قائد اعظم کے الفاظ دہرائے تو بھارتی گودی میڈیا کو آگ لگ گئی. حقائق کو جھوٹ اور پروپیگنڈا سے چھپاتے ہوئے دو قومی نظریے کو مسخ کرنے کی کوشش کی. آرمی چیف نے کہا تھا، ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قوم ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں، اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اپنے روایتی پروپیگنڈے سے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا. پی ایس ایل کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملے کے 23 ارکان کو پاکستان سے نکال دیا گیا. پولیس کے مطابق براڈ کاسٹ کمپنی کے ارکان کو واہگہ بارڈر کے راستے بھجوا دیا گیا. آپ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا، غوری، شاہین اور غزنوی چوک چوراہوں پر سجانے کے لیے نہیں، یہ ہم نے بھارت کے لیے رکھے ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں، بھارت تمہیں یاد ہے جب تمہارا جھنڈا میرے جوتے کے نیچے تھا، میں نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کا جھنڈا گاڑا تھا. ابھینندن تمہارا جہاز گرا کر مونچھیں موڑ کر تھپڑ لگائے، آؤ ایک دفعہ پھر تمہارے جھنڈے کو جوتے سے رگڑ کر پاکستان کا جھنڈا گاڑوں گا. امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. منرلز اینڈ مائننگ منصوبے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس. کہا، پاکستان میں پہلی مرتبہ زبردست اصلاحات کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے. دورہ امریکہ میں مختلف ممالک کے وزرائے خزانہ سے اہم ملاقاتیں ہوئیں. حکومتی اقدامات کی وجہ سے معیشت کو استحکام ملا. دوست ممالک معیشت سے متعلق ہمارے اقدامات سے مطمئن ہیں. وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خارجہ اور دیگر وفود سے ملاقاتیں. محمد اورنگزیب کے مطابق امریکہ کے ساتھ ٹیرف کے معاملات تعمیری انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں. ایران کے شہر بندر عباس میں بندرگاہ پر خوفناک دھماکہ، 14 افراد جاں بحق، 750 زخمی ہو گئے. ایرانی میڈیا نے بتایا، شہید رجائی پورٹ کے کنٹینر یارڈ میں آگ لگنے کے بعد زوردار دھماکے ہوئے جس سے ایک عمارت گر گئی، درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب. وزیر اعظم کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پریڈ کا معائنہ کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو تقریب میں آمد پر سلامی پیش کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے.
پاکستان کرپٹو کاؤنسل اور ورلڈ لبرٹی نیشنل کے درمیان معاہدہ. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پاکستان میں کرپٹو سے متعلق بہت مواقع ہیں, مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بھی مواقع ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بغداد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر حاضری, ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی. گورنر سندھ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و فقہی خدمات امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہے. عراق میں بزرگان دین کے مزارات روحانی یکجہتی کا مظہر ہے. اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری, صہیونی فوج کی تازہ کارروائی میں مزید 45 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں عمارت پر بمباری میں 4 افراد شہید, 30 ملبے تک دب گئے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی فورسز حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہی ہے. انروا کے مطابق اسرائیلی فوج کے جبری انخلاء نے فلسطینیوں کو غزہ کے ایک تہائی سے بھی کم حصے تک محدود کر دیا ہے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس سپرد خاک. آخری رسومات میں دنیا بھر سے سربراہان مملکت, حکومتی نمائندے, سیاسی رہنما اور بین المذاہب وفود کی شرکت. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, برطانیہ کے وزیر اعظم, فرانس کے صدر اور دیگر عالمی رہنما بھی شریک ہوئے. وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین نے پاکستان کی نمائندگی کی. وائٹ ہاؤس تلخی کے بعد ٹرمپ اور زیلنسکی کی پہلی ملاقات. دونوں پوپ فرانسس کی آخری رسومات کے موقع پر ملے. یوکرین جنگ پر گفتگو. صدر ٹرمپ نے زیلنسکی پر روس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے زور دیا. یوکرینی صدر نے کہا مختصر گفتگو سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مسقط میں مذاکرات کا تیسرا دور. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندے خصوصی سٹیو وٹکاف کی قیادت میں وفود کی شرکت. عباس اراغچی نے بتایا مذاکرات سنجیدہ اور تسلی بخش رہے. مذاکرات کا اگلا دور 3 مئی کو ہوگا. کے لیے میرے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ابھی ہم لوگوں کو پاکستان آنے میں ہماری مدد کی جائے. یہاں پہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کا پولیس ہمیں تنگ کر رہا ہے اور اسپتال والے اپنے ڈیوز کے لیے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اب تک کوئی بندوبست کرے تاکہ ہم لوگ اپنے گھر آرام سے آ سکیں. مودی سرکار اور بھارت کا ایک اور گھناؤنا چہرہ بے نقاب. دکھیاری ماں کو بیٹے کی میت دینے سے انکار. بلوچستان کے 23 سال کے سید آریان شاہ دل اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھا. چنئی میں دوران علاج چل بسا. حکومت بلوچستان نے 3 کروڑ دیے لیکن بھارت نے بقایا جات کی آڑ میں میت حوالے کرنے سے انکار کیا. سید آریان شاہ کی والدہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی. بھارت نے دریائے جہلم میں بڑا ریلا چھوڑ دیا. 2 میل کے مقام پر دریا کی سطح بلند 22,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. ایس ڈی ایم اے نے بتایا مقبوضہ کشمیر میں پاور پروجیکٹ ڈیم کے سپل ویز کھولے گئے. سپل ویز کھولنے سے پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا. دریائے جہلم کے قریب رہنے والوں کو احتیاط کی ہدایت کر دی گئی. دی ریزسٹنس فرنٹ نے پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی. جاری بیان میں کہا پہلگام حملے کے بعد ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جھوٹ پر مبنی پیغام جاری کیا گیا. جھوٹا پیغام مربوط سائبر حملے کا نتیجہ تھا. ابتدائی شواہد بھارتی خفیہ سائبر اداروں کی مداخلت کی نشاندہی کر رہے ہیں. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت نے سیاسی مفادات کے لیے اس قسم کی افراتفری پیدا کی. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی انتہا پسندوں کی ہلڑ بازی. ہائی کمیشن کے عملے نے چائے کا کپ دکھا کر خاموش کرا دیا. بھارتی انتہا پسندوں کی مہمان نوازی کے لیے مفت چائے کا سٹال بھی لگا دیا. ابھی لندن کی تصویر دکھائی تو بھارتیوں کو آگ لگ گئی. ہنگامہ کرنے پر پولیس نے 2 بھارتیوں کو حراست میں لے لیا. مانچسٹر میں پاکستانی کونسل خانے میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کی تقریب. پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت. Fantastic tea, Kashmiri tea. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا پیغام. سوشل میڈیا پر پاک آرمی کی وردی پہن کر تصویریں شیئر کی. عامر خان نے چائے کا کپ اٹھا کر فینٹاسٹک ٹی, کشمیری ٹی کا جملہ بھی کہا. پی ایس ایل 10 میں ملتان سلطانز کی 5ویں شکست. لاہور قلندرز نے میدان مار دیا. ڈیرل میچل اور سکندر رضا کی لاٹھی چارج سلطانز کی ایک نہ چلنے دی. قلندرز نے 186 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر پورا کر لیا. میچل 64 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سکندر رضا 40 رنز پر ناقابل شکست رہے. محمد رضوان اور کامران غلام کی 50 رائے گا. آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کا میچ ہوگا.
ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور سابق کرکٹرز کی محمد رضوان کی سلو بیٹنگ پر تنقید، پروگرام ہر لمحہ پرجوش ملتان سلطانز کے کپتان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کامران اکمل نے کہا رضوان کو اپنی 50 کی فکر ہوتی ہے، کامران غلام تیز نہ کھیلتے تو یہ سکور بھی نہیں بنتا۔ باسط علی نے کہا وکٹ اچھی تھی، رضوان کو تیز کھیلنا چاہیے تھا۔ اداکار زاہد احمد بنے مہمان اور سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا، مصطفیٰ چودھری اور عادل آئے چہروں پر مسکراہٹیں۔